ایک بات پہ حیران ہوں، یار تم اپنے نبی کے خلاف ایک مولوی کی بات سن لیتے ہو، تو ایک ایسے مولوی جس کو لباس پہننے کا طریقہ نہیں آتا، اس کی بکواس پر آپ اپنے نبی کے خلاف بات سنتے ہو۔ لیکن میں حیران ہوں، اس کے بعد بھی جب لوگ پوچھتے ہیں نا کہ آپ نے سرکار کو نور کا اس کا حوالہ کہاں ہے، خدا کی قسم میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یار ہماری اوقات ہے کہ ہم نبی کی شان پہ حوالہ مانگے؟ یار تم کہاں گمراہیت میں جا رہے ہو یار، یعنی تمہارا ایمان پھر کیا بچا؟ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، جس کیفیت میں آپ کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ الفاظ نہیں ہے۔ یار یہ امت ہی ہے کہ جس کو جو نبی کی فضیلت سنائی جائے وہ حوالے مانگے؟ میں حوالے مانگنے کے خلاف نہیں کہہ رہا، میرے کو سمجھنا، میں کسی اور اینگل کے اندر آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ یار تم منہ پھٹ کر کے کہہ دیتے ہو یہ حدیث ضعیف ہے، تم سوچو تو صحیح کہ کس کی عظمت کا انکار کرتے ہو، کس کی عظمت کا تم الیاذ باللہ انکار کر کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بناتے ہو۔ ذرا تو غور کرو یار، اور آپ ایک ذہن بناؤ کہ ہمیں اپنے آقا کے خلاف کسی سے بات سننی نہیں ہے، کیونکہ اس کے خلاف بات ہو سکتی ہے جس کی فضیلت میں کوئی کمی بیشی ہو، یا جس کی شان کہیں اور طریقے سے پتا چلے، لیکن جس کی فضیلت اللہ رب العالمین کے یہاں یقینی ہو، جس کی عظمت رب العالمین کی بارگاہ میں مکمل ہو، اس کے وہاں کمی کیسے ہو سکتی ہے؟ کچھ سوچ رہے ہو؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی نے اس حوالے سے ایک بات بڑی پیاری فرمائی تھی، بولو سبحان اللہ۔ یہ فکری باتیں سن رہے ہو، سمجھ رہے ہو؟ اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا اللہ کے محبوب کی شان میں کمی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ سنو، جو بچہ طالب علم ہوتا ہے نا، اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی پڑھ رہا ہوتا ہے زمانہ طالب علمی میں ہوتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ مستقبل میں وہ کمزور ہو جائے، مستقبل میں وہ کمزور ہو جائے، اور جس سبجیکٹ کو اس نے اختیار کیا تھا اگر اس میں اس کو مہارت نہ مل سکی تو اس کی چند وجوہات ہوتی ہے، یا تو استاذ کامل نہیں تھا تو بچہ بیچارہ ناقص رہ گیا، یا تو بچے میں وہ صلاحیت نہیں تھی تو پڑھ نہ سکا، یا جو چیز پڑھائی گئی اس میں وہ کوالٹی نہ تھی کہ بچے کو ایسا توانا کر سکے کہ جس کی وجہ سے بچہ دور کے تقاضوں کے مطابق تعلیم حاصل کر سکے۔ یہی وجہ تھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے جب مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو پڑھنے والے اللہ کے محبوب ہیں، یہاں پڑھنے والے پیارے مصطفیٰ، پڑھانے والا خدا، پڑھائی جانے والی کتاب قرآن، تینوں نقش سے پاک تو مصطفیٰ میں نقش کیسے ہو سکتا ہے؟ بات مکمل ہوئی۔ پڑھنے والے مصطفیٰ، پڑھانے والا خدا، پڑھائی جانے والی کتاب قرآن، بولو نا سبحان اللہ۔ یہ عقیدے سمجھو۔ اب 1400 سال بعد مولوی آئے 2 ٹکے کا اور 10 پیج کا رسالہ لکھ دے اور اس میں 2-4 باتیں ڈال دے کہ نبی کو یہ نہیں پتا وہ نہیں پتا، تو سنی بھاگتے بھاگتے رسالہ لے کر آئے، دیکھو یہ رسالے آج کل ہمارے علاقے میں چھپ رہے ہیں۔ میں نے کہا اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کہ اس میں لکھا ہوا ہے نبی کو یہ نہیں پتا وہ نہیں پتا۔ میں نے کہا رب نے تجھے قرآن ماننے کو کہا، یہ رسالے ماننے کو کہا ہے؟ میں نے کہا رب نے تجھے صحابی کو ماننے کو کہا، یہ مولوی کو ماننے کو کہا ہے؟ رب نے تجھے کلمہ پڑھنے کا مولوی کا کہا تھا یا مصطفیٰ کا کہا تھا؟ کہاں صحیح کہہ رہو۔ میں نے کہا پھر وہی مان۔ کیا مصطفیٰ کی عظمت کے لیے مولوی کا 10 پیج کا رسالہ لے گیا؟ ارے وہ بیان کرے یا نہ کرے، رب نے قرآن نے مصطفیٰ کی عظمتوں کو ذکر کر دیا ہے۔ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے کانسیپٹ۔ اب ہماری عوام کا کیا ہو پتا ہے، میں آپ کو بنیاد دے رہا ہوں۔ ہماری عوام کا مسئلہ یہ ہے، اب صحابی کو سمجھنا ہے تو کمینی شمینی کی کتابوں کو نکل بیٹھا ہے، اب وہ تاریخ کی کتابیں پڑھ رہے ہیں۔ اب تاریخ ہوتی جھوٹ کا بلندہ، آپ کو پتا ہے 75% جھوٹ پر مبنی ہوتی تاریخ اکثر۔ اب اس کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس صحابی نے اس کو یہ بولا، اس صحابی نے اس کو یہ بولا، اس نے اس کا گریباں پکڑا، اس نے اس کو یہ کیا۔ اب لوگ دوڑے، اچھا صحابہ ایک دوسرے سے لڑتے تھے معاذ اللہ؟ میں نے کہا کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہا وہ کمینی کی اس کی کتاب میں پڑھا تھا۔ میں نے کہا وہ خود سب سے بڑا چور ہے، وہ خود جھوٹا اتنا بڑا آدمی ہے، تو نے اس کی کتاب پر یقین کر کے صحابی کی عظمت پر انکار کر دیا۔
ویسے تو تجھے کوئی بات کہہ دی جائے تو اس کی تصدیق کرتا ہے، اور جب صحابی کی بات آئے تو خدا کے واسطے اگر صحابہ کو پڑھنا ہے تو قرآن سے پڑھو۔ قرآن نے جب کہہ دیا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، میرے نبی کے جتنے صحابہ ہیں کفاروں پر سخت آپس میں رحم دل تھے۔ اب تم 1000 تاریخ کی کتابیں میرے سامنے رکھو، اگر اس میں صحابہ کی گستاخی ہے تو ہمارے جوتے کی نوک پر ہے۔ کیوں؟ کہ قرآن غلط نہیں کہہ سکتا۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ آپس میں نرم ہیں، وہ مورخ کہہ رہا ہے کہ آپس میں دشمن ہیں۔ تو میں نے کہا مورخ کی کتاب کو مار دیوار پر، قرآن کو سینے سے لگا، یہی تجھے جنت لے کر جائے گا۔ آپ کو سمجھ رہے ہو؟ اب تمہیں عظمت مصطفیٰ پڑھنی ہے، سننی ہے تو قرآن سے سنو، صحابہ کی کتابوں سے پڑھو، ان کے اقوال سے سنو۔ 1400 سال کے مولوی کی سننے کی حاجت نہیں ہے۔ اور سنو، تمہیں اسلام اور شریعت یہی سکھاتی ہے کہ تم کسی سے سن کر مصطفیٰ کو نہ مانو، بلکہ تم جانچو کہ جو مصطفیٰ کا عاشق ہے میں اس کو مانوں گا۔ یہ سمجھنا ہے۔ تم آج سرکار کی عظمت کو ماننے سے پہلے رکتے ہو کہ فلاں مولوی کہیں گے تو مانوں گا، فلاں کہیں گے تو مانوں گا۔ نہیں، میں نے کہا یہ تو ہے ہی نہیں۔ تولنے کا طریقہ یہ ہے کہ تجھے دیکھنا ہے، تھرمامیٹر اپنے پاس رکھ کہ کس میں عشق مصطفیٰ کی آگ لگی ہوئی ہے، وہ ہے تو اس کے پیچھے جا۔ یہ ہے معیار، یہ ہے ایمان۔ یہ نہیں کہ تو کسی مولوی سے سن کر مصطفیٰ کو مان، نہیں، بلکہ اس مولوی کو مان جو تجھے مصطفیٰ تک پہنچانے والا ہے۔